السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الزمر کی تقریباً 5-6 آیات کریں گے۔ مریم آ کر پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. جزاک اللہ خیرا، تقبل اللہ منک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کی ان آیات میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، وہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی مریم آپ رہیے، اور بنت اکرم آپ آئیے، بنت انصار احمد آپ بھی آئیے۔ جی سر۔ جی مجھے بتائیے، جی تو مریم موجود ہیں آپ؟ جی استاد۔ جی مریم مجھے یہ بتائیے، یوم القیامت کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہے، گڈ ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے بنت اکرم، یوم منصوب کیوں ہے؟ اوکے بنت انصار آپ بتائیں۔ سر یہ مفعول ہے، سر یہ ظرف ہے نا؟ ظرف ہے تو منصوب کیوں ہے؟ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سر مفعول کس کا؟ ترا کا۔ ترا کا مفعول بن رہا ہے، گڈ ماشاء اللہ۔ سو یہ مفعول ہے ترا کا، ٹھیک ہے اوکے۔ یہ مجھے یہ بتائیے، یہ آپ لوگ بنت اکرم آپ نے خود کو میوٹ کیوں کیا؟ مجھے یہ بتائیے۔
جی بتائیے ترا کا فاعل کیا ہے؟ سر انتا. میں نے یہ بنت اکرم سے پوچھا ہے. جی سر. ترا کا کیا فاعل ہے؟ کہ ٹھیک ہے، نو پرابلم. اوکے بنت انصار بتائیں ترا کا فاعل کیا ہے؟ سر انتا. کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر مضارع. مضارع ہے، گڈ. مجھے یہ بتائیں مریم مصباح، الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، الذین کا یہاں کیا مقام ہے اور اعراب کیا ہے اس کی، کیا رفع نصب یا جر؟ استاد اس کا اعراب نصب ہے اور یہ مفعول بھی ترا کا بن رہا ہے. یہ نصب ہے اور مفعول بھی ہے ترا کا، ٹھیک ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ كذبوا على الله. اوکے یہ صلہ ہے. مجھے بتائیے بنت انصار، یہ وجوہ مسودہ یہ جملے میں کیا ہے؟ سر یہ حال ہے. کس کا؟ سر الذین کا. ٹھیک ہے یہ حال ہے، گڈ. اور اس کے اعراب بھی بتا دیں جملے میں. سر یہ بتائیں. کیا ہوا؟ جی سر. کیا ہوا مس امینہ؟ وجوہ. دیکھیں جب اس کے اعراب پوچھے ہیں تو اس کی گرامر پوچھی ہے. گرامر کا کیا جی مطلب سر. ہوتا ہے مس امینہ؟ سر جملے میں اس کا کیا مقام ہے دیکھیں وہ تو آپ نے بتا دیا اور یہ حال ہے. رفع نصب جر. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں جب میں نے پوچھا اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے گرامرٹیکلی. ابھی آپ نے جملہ تو بتا دیا، اب جملے کے اندر کیا جی ہے مزید؟ سر مبتدا خبر. تو بتائیں یہ کوئی مشکل بات تھی پوچھنے میں؟ نہیں سوری سر میں سمجھ نہیں پائی تھی. مبتدا خبر. مسودہ کون سا اسم ہے مریم؟ اسم الفاعل استاد. مسودہ اسم الفاعل ہے. اسود یا اسم المفعول ہوگا استاد کے سیاہ ہوئے ہوئے. جی بنت خورشید آپ بتائیں کیا ہے یہ، کون سا اسم ہے؟ استاد یہ اسم المفعول ہے. مریم یہ اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے استاد میں اس کی اصلاح کر ٹھیک لیتی ہے ہوں. جزاک اللہ. اسم جی استاد. المفعول ہے. مجھے بتائیے یہ باب میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ باب کون سا ہے؟ استاد یہ رباعی ہے اور کلر کے لیے یہ آپ نے بتایا تھا باب افعلنا. ہاں جی یہ کلرز کے لیے آتا ہے افعلنا. سو اس سے ہے مسودن، مسودن سیاہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. مجھے یہ ٹھیک ہے بتائیے مریم یہ مؤنث کیوں آیا ہے اور واحد کیوں ہے جبکہ وجوہ میں وجوہ جمع ہے؟ جمع عاقل استاد. جمع عاقل کی وجہ سے. جمع مکسر غیر عاقل کی وجہ سے. اچھا جمع مکسر بھی داخل ہو گئی ہے، گڈ. مس مریم میں جب سے گرامر پڑھا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جی استاد. جمع مکسر ہونا واحد مؤنث آنے کی ریزن نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے ذہن سے کیوں ڈیلیٹ نہیں ہوتی بات؟ جی استاد اپنی غلطی ہے. یہ اٹ از ویری سمپل آنسر مس مریم. جی اوکے جی وجوہ وجہ کی جمع ہے، وجوہ مرکب اضافی مبتدا ہے، مسودۃ واحد مؤنث خبر آیا ہے چونکہ وجوہ غیر عاقل جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا. اوکے بنت انصار احمد کیا ترجمہ ہوا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جس نے جھوٹ بولا اللہ پر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. ان کے ہاں چہرے سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جی. اچھا دیکھیں کتنا بڑا عمل ہوا. كذبوا علی اللہ، كذبوا فعل ماضی ہم فاعل.
یعنی انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وہ باتیں کہیں جو اللہ نے نہیں کی. تو یہ اس کا مطلب ہے چہرہ سیاہ کرنے سے مترادف ہے دنیا میں. اتنی غلط بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اس کا نتیجہ بھی روز قیامت ویسا ہی دیا گیا ہے. یعنی عمل کے حساب سے اس کی جزا ہے. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق کا ساتھ دیا، صبر اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، مشکلات کے اندر بھی، آسانی کے اندر بھی اللہ سے تعلق قائم رکھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. تو اب انہوں نے اتنی محنت کی تو روز قیامت ان کے چہروں کو منور کر دیا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، واضح ہوں گے. اور جنہوں نے دنیا میں جیسے کام کیے ہوں گے ان کے چہرے روز قیامت ان کے اعمال کی علامت ہوں گے. تو الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اوکے جی، آئیے ام شعیب اور ام ادیبہ، ام احتشام. جی سر. جی ام شعیب، لیسا کا اسم کیا ہے؟ مسون. یہ اس کا اسم ہے. گڈ. فی جہنم کیا ہے جملے میں؟ سر خبر، لیسا کی خبر. خبر ہے. ٹھیک ہے. متکبر کون سا اسم ہے؟ سر اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. گڈ. کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. اوکے. ام احتشام کون سے باب سے ہے؟ سر یہ باب تفاعل سے لگ رہے ہیں. باب تکبر تفاعل سے ہے. تکبر یتکبر متکبر، تکبر کرنے والا، تفاعل. سو یہ بتائیے ام شعیب، متکبرین یہ کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ سر یہاں پہ یہ مجرور ہے متعلق اس کے اسم مسون کے. کیا ترجمہ ہوا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین؟ کیا نہیں ہے متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں؟ کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کے لیے؟ یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم میں کیا نہیں ہے؟ یعنی یہ استفہام اب کوشچن نہیں کیا جا رہا کہ کوئی جواب دے، بلکہ یہ ایک انداز ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے. اور متکبر، اب مجھے یہ کوئی بتائے گا کیا متکبر ہمیشہ رہیں گے جہنم میں؟ بتائیے ام احتشام، کیا متکبر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ جی استاد سر. میں بتاؤں؟ بتائیے. استاد آپ نے بتایا تھا کہ مسون یعنی اقامت بھی ہو، استقرار بھی ہو، تو اس معنی میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے. اوکے. عائشہ بنت عبدالاول، آپ بتائیے کیا ہمیشہ رہیں گے؟ جی استاد جی، آپ نے کہا تھا کہ وہ میں اس نے میں تو کہا. ہمیشہ اچھا ٹھکانا یہاں سے ہمیشہ ایک رہے چیز کو سیپریٹ کرنا ہوگا آپ کو. دیکھیں تکبر دو طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک کون؟ کافر. دوسرا کون؟ جو حق کو مسلمان. چھٹلاتے. جی. ایک کافر، دوسرا مسلمان. تکبر دونوں ہی کر سکتے ہیں نا. جی سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر کیا ہے؟ سر جس نے حق جی کو سر، چھٹلایا. حق کو رد کیا اور لوگوں کو لوگوں کو حقیر سمجھنا جی سر. اور حق کو جھٹلانا. ٹھیک ہے. جی سر. یہ دو کام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن بتائی تھی. لوگوں کو کمتر سمجھنا اور حق کو جھٹلا دینا. دیکھیں کافر تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ تکبر کرنا ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے ام احتشام؟ جی جی سر. تکبر کرنا ایک گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو تکبر کرنے والا اچھے اعمال کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس کے جی. تکبر کو نکالنے کے لیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. مومنین کے لیے جہنم کیا ہے ام احتشام؟ ایک لفظ میں بتا سکتی ہیں؟ سر بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے، ایک مومن نہیں، اگر. سزا تو، بٹ واٹ از دا پرپز آف جہنم فار مومنین؟
سر ذلت. کوئی بتائے گا کہ مومنین کے لیے جہنم کیا ہے؟ سر ان نوٹوں کو سے پاک کام نہیں کرنے کے لیے. کھڑا کریں ساتھ. جی ام عبداللہ. جی سر جی، یعنی بھٹی کا کام کرے گی، ان کے گناہ جو تھے ان کو دور کر دینا ان سے، تاکہ وہ پاک صاف ہو کے جنت میں داخل ہوں. بالکل بھٹی کا کام کرے گی. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں واشنگ مشین کا کام کرے گی. واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ دھلائی کر کے صاف ستھرا کر دیتی ہے، کپڑوں کو میل دور کر دیتی ہے. اصل کپڑے کو تو تکلیف ہوتی ہوگی نا، اتنی اس کی پھینٹی لگ رہی ہے. جی بالکل، لیکن کیوں لگ رہی ہے؟ صاف کرنے کے لیے اسے. صاف کرنے کے لیے. ایک عالم صاحب ہیں شیخ شاہرانی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بڑی پیارے انداز میں انہوں نے اس کی ایکسپریشن کی. میں کوشش کروں گا اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. عربی میں ہے، لیکن اب ماشاءاللہ اتنی عربی تو آپ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جنت طیب ہے، پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب چیز کو پسند کرتا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ کسی چیز میں کوئی میل ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اب جو مومنین میں سے جنت میں جن کو داخل کرنا ہے ان کو طیب کرنا ہوگا، ان کو پاک کرنا ہوگا، پاک کر کر ہی لایا جائے گا. اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. بہرحال اللہم اجرنا من النار. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے، آمین. اور عذاب قبر کے ہلکے سے حالات سے بھی ہمیں بچائے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. جی عائشہ بنت حجاز آئیے. ام امیہ آئیے. جی ام ادیبہ. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. مجھے بتائیے الذین کا جملے میں کیا مقام ہے؟ جی سر یہ مفعول بن رہا ہے. یہ مفعول بن رہا ہے. گڈ. اور لفظ الجلالہ کیا ہے؟ منجی کا فاعل ہے. یونجی کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے، نجا یونجی. کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے. مضارع ہے. اوکے، مجھے بتائیں گے ام امیہ بمفازاتہم کس کے متعلق ہے؟ اتقوا کے متعلق ہے. کس کے؟ اتقوا. تھوڑا سا غور کر لیتی تو بات بن جاتی ہے. عائشہ بنت عبد الاول کس کے متعلق ہے؟ جی یونا جی کا استاد جی. یہ یونجی کے متعلق ہے. اچھا جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اتقوا صلہ ہے الذین کا. اوکے ام امیہ اتقوا کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ سر یہ ماضی ہے. فاعل اب کیا ہے؟ افتعال سے ہم. ہم. جی الذین کی اوکے طرف جا رہا ہے. عائشہ جی بنت عبد الاول ترجمہ کریں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اور اللہ نجات دے گا جنہوں نے پرہیزگاری اختیاری کی، جنہوں نے پرہیزگاری اختیاری کی ان کے کامیابی کے ساتھ. ان کی کامیابی کے ساتھ. اوکے، اس با کو بعض علماء نے فی ظرفی کی معنی میں لیا ہے، بعض نے اس کو لیا ہے بعض سببیہ کے معنی میں، کہ یُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لے گا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. کس بات کے سبب بچائے گا؟ بِمَفَازَتِهِمْ. چونکہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، وہ ایک سبب بن گیا ان کے بچنے کا. ٹھیک ہے. علماء نے پھر اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو متقی لوگ ہوں گے ان کے گناہوں سے درگزر کرے گا. وہ خوف زدہ ہوں گے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو گئے، ہمارا تو حال برا ہونے والا ہے، ہم تو مارے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نجات عطا فرمائے گا. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا یہاں پر لفظ یونجی اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے یونجی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو متقی ہیں وہ گھبرا رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. ان کو یاد آ رہا ہوگا میں نے تو یہ بھی کیا ہے، مجھ سے تو یہ بھی ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو
بچا دے گا، بچا لے گا، ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان سے درگزر فرمائے گا۔ اور پھر مزید اس کی اب ڈیفینیشن آگے مزید آ رہی ہے۔ عائشہ بنت اعجاز، لا یمسہم السوء، مجھے بتائیے لا کون سا ہے؟ لائے نفی ہے، لا نفی ہے۔ السوء یہ کیا ہے جملے میں؟ فاعل، فاعل ہے، اوکے۔ ہم کیا ہے؟ مفعول، یہ ہم کہاں جا رہا ہے؟ اتقوا کی طرف، اتقوا کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، فعل کی طرف بھی ضمیر جاتی ہے؟ الذین کی طرف، کیوں ایسی غلطیاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اوکے سو کیا ترجمہ ہو؟ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، انہیں کوئی بھی برائی، انہیں برائی نہیں چھوئے گی۔ تو برائی کیا ہوتی ہے؟ جی عائشہ، جی سر، برائی کیا ہوتی ہے؟ جی ام تکلیف، عبداللہ، برائی کیا ہوتی ہے؟ ہر ناپسندیدہ چیز سر جی۔ اچھا، ام احتشام، ولا ہم یحزنون، اس کو ایکسپلین کریں۔ جی سر، سر یہ واو حالیہ ہے، لا نفی ہے، ہم مبتدا ہے، یحزنون سر یہ باب سین ہے، اس کا مادہ ہے حازنون، حزنا یحزنو، اور اس کا فائل ہے ہم، اور یہ خبر بن رہا ہے، اور نہ ہی ٹھیک ہے، وہ کیا ترجمہ ہوا؟ غمناک ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، کلاس میں نا واقعی استاد ہونے کے بعد جب بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی ڈسٹربنس بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ کلاس شروع کی، مائک کام چھوڑ گیا، وہ طوطا بیٹھا ہوا تھا، وہ آوازیں کیے جا رہا تھا، اس کو بند کرنا پڑا۔ اب وہ سنکرونائز نہیں ہو پا رہا میں، کیونکہ اب میں موبائل سے کلاس لے رہا ہوں، پریزنٹیشن کمپیوٹر سے چلا رہا ہوں، چونکہ مائک کی بیٹری میں یاد نہیں رہی مجھے اس کو ریچارج کرنا۔ میری اب توجہ بٹی ہوئی ہے دو جگہوں میں۔ بہرحال تو اتنی یعنی عادت نہ ہونا ایک کام کی، اب ایک کام میری پریکٹس کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے صرف آواز سننی ہے وہاں سے موبائل سے، لیکن پھر بھی میری توجہ پوری فوکس نہیں کر پا رہی، اور اوپر سے میری زبان جو اس پہ چھالے نکلے ہیں وہ مجھے بار بار تکلیف دے رہی ہے۔ سو لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی برائی چھوئے گی، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ السوء برائی یہ ایسی چیز ہے جس کے انسان کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کو ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فزیکلی۔ اور یحزنون یہ نفسیاتی طور پر کسی کا احساس۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم انسان کے اندر کے احساسات ہوتے ہیں۔ تو لا یمسہم السوء، نہ ہی انہیں برائی چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غم کریں گے۔ اب غم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پاسبل ہے، اب یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں کے اندر جو رہنے والے ہیں یا جو اس میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے ان حالات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، یعنی انہیں کوئی برائی نہیں چھوئے گی، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی اعمال سے ڈرتے ہوں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کے ان کو نقصان ہو، یا جہنم کی کوئی ان کو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ ولا ہم یحزنون، اب ہوگا کیا کہ بعض اوقات انسان یہ بھی غم کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں جو میں داخل ہو رہا ہوں کیا میں ہمیشہ رہوں گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے پھر غم آ جائے کہ یہ عارضی نہ ہو، کہ غم ان کا دور کر دیا جائے گا کہ یہ عارضی نہیں ہے، پھر ان کے ہو سکتا ہے قریبی جہنم میں چلے جائیں، تو یہ بھی ایک انسان کے لیے غم کا باعث ہوتا ہے، تو یہ غم بھی ان کا دور کر دیا جائے گا۔
کہ ان کو اس چیز کا بھی غم نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر یہ غم، رونا، دکھ، یہ احساسات نہیں ہوں گے. حسد، یہ انسان کے اندر کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، نفسیاتی احساسات ہیں، یہ نہیں ہوں گے. وہاں سکون ہی سکون ہوگا، انسان خوش ہوگا، تسلی کے اندر رہے گا، اس کے غموں کو نکال لیا جائے گا. تمام وہ خرابیاں جو دلوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں وہ تمام دور کر دی جائیں گی. جیسا کہ جنت خود طیب ہے تو اس میں جو بندے داخل ہوں گے وہ بھی طیب حالت میں ہی ہوں گے، ہر لحاظ سے، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ہر لحاظ سے. تو ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی بھی غم نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. اللہ خالق کل شیء. جی ماریا بنت شفقت آئیے. شفاقت. جی سر. جی اللہ خالق کل شیء کا ایکسپلینیشن دیں گرامٹیکلی. جی سر. اللہ لفظ جلالہ مبتدا ہے، خالق کل شیء یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کر خبر ہو جائے گا. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ گرامر کی جو اصل ٹرم ہے نا اس میں یہ پیچیدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سمپل مرکب اضافی، جی بات ختم. اوکے، ٹھیک ہے جی سر. پیچیدہ سے باہر نکل آیا. اوکے، اوکے تو سر. بتائیں کیا ترجمہ ہوا اللہ خالق کل شیء؟ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو انسان کو تعلق بھی اللہ سے قائم کرنا چاہیے. اوکے، بنت منیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ایکسپلین کریں گرامر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، واو حرف عطف، ہوا مبتدا ہے، یہاں پر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ متعلق ہو جائے گا، وکیل جو ہے خبر ہو جائے گی، اس کے متعلق مقدم ہو جائے گا. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جدید. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اوکے، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے ثانیہ بنت ارشد. بشرا بنت عدنان آئیے. جی جی بشرا لہو مقالید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشرا بنت عدنان جی لہو مقالید السماوات والارض، ایکسپلین کریں. جی لہو شبہ جملہ خبر مقدم، مقالید مضاف، السماواتی مضاف الیہ یہ مبتدا مؤخر، اور واو عطف ہو رہا ہے، الارض بھی مضاف الیہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ جی اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. اوکے گڈ. مقالید کے دو معنی کیے جاتے ہیں، یا تو کنجیاں کیا جاتا ہے یا اس کو خزانوں کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے، چابیاں ہوں یا خزانے ہوں، دونوں حالات میں ایک ہی بات ہے. تو لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے خزانے، جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی کی اختیار میں ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں. تو جس کو جو چاہتا ہے دینا چاہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کی ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ کے خزانوں میں نہ کمی آئی ہے نہ کمی آ سکتی ہے. البتہ اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے، حکمت سے دیتا ہے. کہ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. مجھے یہ بتائیے ام عبداللہ، اولئک هم الخاسرون کیا ہے جملے میں؟ جی سر جی یہ پوری خبر بنے گی. یہ پوری خبر بنے گی. گڈ. اور مبتدا کیا ہے؟ اولائکا مبتدا ہے اور ہم ضمیر فصل ہے، حصل کے لیے آئی ہے، اور الخاسرون خبر ہے، معرفہ اوکے. خبر. اس پورے جملے میں مبتدا کیا ہے جس کو آپ نے خبر بنایا، اس کا مبتدا کیا ہے؟ والذین کفروا بآیات اللہ، یہ مبتدا بنایا. گڈ. کفروا بآیات اللہ جملے میں کیا ہے؟ جی یہ صلہ بن جائے گا الذین کے لیے. کفروا کا فاعل کیا ہے؟ ہم ہے جو الذین کی طرف راجع ہے. کیا ترجمہ ہوا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون؟ اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا
یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اولئک یہی ہوتا ہے یا وہی ہوتا ہے؟ سوری، ہاں جی وہی. اوکے، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. جی ام آفاق آئیے. جی سر. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. مجھے بتائیے غیر اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، غیرہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آبدو کے لیے مفعول بن رہا ہے. عابدو کے لیے مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. سو کیا ترجمہ ہوا؟ افغیر اللہ اعبدو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو، سوری کیا ایک میں منٹ، میں نے اس بات تم مجھے حکم دیتے کو تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے. سوری سر، میں عبادت کروں غیر اللہ کی. ہاں جی، آپ کہہ دیجئے کیا میں عبادت کروں غیر اللہ کی. اوکے، اب آتے ہیں تأمرونی پر. تأمرونی کو ایکسپلین کریں زویا. جی استاد، تأمرون یہ فعل مضارع، انتم اس میں فاعل اور نی یا متکلم اس میں مفعول. اوکے، تو یہ جملہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ استاد یہ جملہ اعتراضیہ ہے. جملہ اعتراضیہ. گڈ. مفعول اور فعل کے بیچ میں آ گیا ہے، جملہ اعتراضیہ ہے. جی تو قل افغیر اللہ تأمرونی. اوکے، ایھا الجاہلون کی کیا ایکسپلینیشن ہے ام عبد الرحمن؟ جی سر، ایو منادہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے سر، اور الجاہلون نکرہ مقصودہ ہے، مخاطب کیا گیا ہے. اے نکرہ ہے؟ جاہلون، نہیں سر سوری، الجاہلون منادہ ہے. منادہ ہے. جی، الجاہلون کون سا اس میں؟ اسم الفاعل ہے سر. کیا ترجمہ ہوا پوری آیت کا؟ آپ فرما دیجئے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا عبادت کروں اے جاہلوں. ٹھیک ہے، تو اس جملے کے ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اے جاہلو؟ سر یہ حیرت کے لیے کہا گیا ہے اور ایک طرح کا نہیں، اظہار ایھا ہے. الجاہلون حیرت کے لیے نہیں کہا گیا، حیرت کے لیے حمزہ استفہام موجود ہے بس. اچھا، تو سر پھر یہ حجت کے لیے کہا گیا ہے کہ کیا سمجھ نہیں آتی بات، جیسے اس سینس میں. نہیں، حجت کے لیے نہیں کہا گیا. دیکھیں پیچھے آیت کیا ہے. افغیر اللہ تأمرونی اعبد. کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے سوا کی عبادت کروں؟ یعنی یہ کتنی جہالت کی بات ہے جی کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو جو بندہ ان کو یہ بات کہہ رہا ہے اس کی کم عقلی کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول کو ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کریں کسی اور کی. جی سر بالکل. اس لیے لفظ استعمال کیا ایھا الجاہلون. کتنی جہالت کی بات ہے. جاہلو، جاہل کس کو کہتے ہیں مس عظما؟ جو غیر معقول بات کرے، بالکل. نہیں، جاہل جس کو کسے عقل کہتے ہیں کی کہ یار بات. فلاں جاہل ہے؟ سر مطلب ہے کہ صحیح بات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کے الٹ بات کرے نا، فیکٹ کے ایک اگینسٹ بات منٹ، کرے. جاہل کا کیا معنی ہے، کوئی بتائے گا؟ سر سر جسے علم بے نہ علم کو جسے ایک علم نہ منٹ، ہو. ایسے نہیں، شور نہیں ڈالیں. آپ پتہ ہے شور نہیں ڈالنا ہوتا. آپ ریئیکشن دیں، میں کھڑا پوچھ لوں گا. جی ام آفاق آپ بتائیے کیا مطلب ہے جاہل کا؟ سر جسے علم نہ ہو. جسے علم نہ ہو. مس عظما سنا آپ نے؟ جی جی سر بالکل. جاہل کسے کہتے ہیں؟ جسے علم نہ ہو. جسے علم نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں. جی اچھا، جاہل کا ایک اور معنی بھی ہے، جی سر. یعنی کسی بات سے بے خبر رہنا. اوکے سر. ٹھیک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میں اس بات سے جاہل رہا، یعنی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہو سکا، میں اس بات سے بے خبر رہا. اور بے خبری کا یعنی
یہ انسان جب کہتا ہے نا یار میں تو اس بات سے جاہل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ اس بات کے تو میں کبھی قریب بھی نہیں گیا، کہ میں اس سے اتنا بے خبر رہا، بے خبر یعنی مجھے خبر نہیں ہوئی، اس حد تک بے خبر رہا کہ جاہلیت کے لیول پہ پہنچ گیا، کہ اتنا دور تھا میں اس بات سے۔ جی سر۔ تو بیسیکلی جاہل کہتے ہیں جس کو علم نہ ہو، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی سافٹ ورڈ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ جی آپ ذرا کسی کو کہہ کے تو دیکھیں تم تو جاہل ہو، تو وہ کیا خیال ہے آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ برا لگے گا اسے کہ آپ نے اسے جاہل جی کہا ہے، سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، عربی زبان میں یہ اگنور کرنے کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فلاں اوکے سر۔ فلاں کو اگنور کر رہا ہے، باب تفاعل میں جاتا تجاہل یا تجاہلو، انت تتجاہلونی، تم مجھے اگنور کر رہے ہو، جی سر۔ اوکے، ایوہ الجاہلون۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں یہ بات اس انداز میں کہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے طور پر وہ روایت ذکر کی ہے جسے امام ابن ابو حاتم وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا رضی اللہ عنہما کہ مشرکین نے ازراہ جہالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور آپ کے معبود کی عبادت کریں، کہ وہ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھیں۔ اس کا اگلا حصہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں جی۔ ثانیہ بنت ارشد، آپ اپنے مائک کا اگلے کلاس میں ارینجمنٹ کر کے آئیے گا صحیح سے۔ جی بنت عبید اللہ، ام عبیرہ، جی بنت عبید اللہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، لقد میں لام کون سا ہے؟ لام جواب قسم، اوحیہ کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول، باب افعال سے نائب الفاعل کیا ہے؟ ہوا۔ اچھا، اوحیہ الیک و الی الذین، ہوا، ٹھیک ہے، الیک و الی الذین من قبلک، من قبلک جملے میں کیا ہے؟ صفت ہے الذین کی، صلہ اچھا، ہے، صلہ ہے۔ یہ اتنی سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہے؟ نہیں، صلہ ہے، الذین کی صلہ ہے۔ الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور۔ مجرور ہے، گڈ۔ کیا ترجمہ ہو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ؟ اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھی۔ جو آپ سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلتے ہیں۔ ام عبیرہ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، مجھے بتائیے اشرکتا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے سر۔ ان کیا ہے؟ ان شرطیہ۔ اشرکتا کا فاعل کیا ہے؟ اشرکتا کا فعل انتا۔ انتا۔ لَيَحْبَطَنَّ، مجھے بتائیے لَيَحْبَطَنَّ پر لام کون سا ہے؟ لام جواب قسم۔ یحبطن میں نون ثقیلہ ہے، فاعل کیا ہے جملے کا؟ فاعل عملو کا۔ ویری گڈ، کیا ترجمہ ہوا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، بلا شبہ اگر آپ نے شریک ٹھہرایا تو ضرور بضرور آپ کا عمل ضائع ہوگا، ہو جائے گا یا ہوگا۔ اوکے، کیا مطلب ہے عمل ضائع ہونے کا؟ سر جب ہم کیونکہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے، تو ہم جو بھی ہمارے کوئی اچھے اعمال ہم نے کیے ہوں گے تو پھر وہ بھی ضائع ہو جائے۔ کیا گناہ کبیرہ سارے کے سارے ہی حبوط عمل کا باعث بنتے ہیں؟ سر بتائے کوئی، آپ نے گناہ کبیرہ کو اسپیسیفک کیا ہے نا، کوئی بتائے گا کیا سارے گناہ کبیرہ حبوط عمل کا باعث بنتے ہیں؟ جی ام احتشام؟ نہیں سر، صرف شرک، سر شرک کی وجہ سے سارے اعمال خراب ختم ہو شرک جاتے ہیں۔ نہیں ہے، صرف شرک نہیں ہے، اور بھی ہیں، کوئی بتائے گا اور کون سا ہے؟ جھوٹ کی بنا پر، پھر ماں باپ کی نافرمانی۔
झूठ की नहीं वजह से भी होगा। नहीं नहीं मिस अब्दुल रहमान, ये आपने कहाँ से पढ़ा? सर गुनाह कबीरा में आता है ना, इस वजह नहीं, से मैं गुनाह समझ। कबीरा हुबूत अमल का बायस नहीं है। ये आपको किसी का, आपने कहाँ से ये एक्सप्लेनेशन ली? नहीं सर, कहीं से नहीं ली, मैंने अभी सोच के आपको कहा खुद से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, गुनाह कबीरा इसका बायस नहीं है। ओके सर। स्पेसिफिक अमाल है उसके अंदर, एक शिर्क है जी जी। उम्मे अफाक और कौन सा अमल है जो हुबूत अमल का बायस बनता है? और कत्ल करना, जादू करना, पाक दामन औरतों पे इल्जाम लगाना ये और कहाँ जिहाद पढ़ा से। आपने कि ये हुबूत अमल का बायस है सारे? इसका मतलब आपको तो हुबूत अमल पढ़ाना पड़ेगा कि वो कौन कौन से अमाल मैं हैं बताऊं? जो अमाल के हुबूत का शिकार का सबब बनते हैं। जी उम्मे सिदरा, कौन से अमाल हैं? अल्लाह पर झूठ बांधना, वो तो जो कुफर हो खुदा गया से ना अल्लाह ने सिबगा। नहीं। जी सिबगा मुनीर, आप बताइए। आगे एक बड़ा अमल है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और सर मैं जी बताऊं, ये बिद्दत, जो सुने आप, एक मिनट मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये जो बिद्दत आप सर। जितने अमाल का नाम ले रहे हैं, जो तो कुफर हो गया वो तो कुफर हो गया ना, वो तो कुफर में चली गई बात। शिर्क करना भी कुफर है, अल्लाह पर झूठ बांधना भी कुफर है। ठीक है, कुफर से तो इंसान जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो हुबूत अमल का बायस बनता है। तो मुझे ये बताइए, मिस उम्मे अब्दुल रहमान ने वालिदैन की नाफरमानी, क्या वालिदैन की नाफरमानी कुफर है मिस उम्मे अब्दुल रहमान? नहीं सर। नहीं है। जी किसी ने कहा, किसी ने और को भी एक लफ्ज लिया था। झूठ अब बोलने का मैंने कहा था, हाँ जी, झूठ बोलने से भी हो जाते हैं ना। जी नहीं, झूठ बोलने से हुबूत अमल नहीं होता, किसने कहा? अच्छा, नहीं एक शायद बहुत बड़ा सर जी अमल है, बिद्दत, बहुत बिद्दत बड़ा अमल है जो हुबूत अमल का बायस है, और आज की उम्मत में उसमें बहुत से लोग शामिल हैं। बुशरा, कौन सा है? जी गीबत करना। ये भी हुबूत अमल का बायस नहीं है। सर जी बिद्दत, नहीं सर हुकूकुल इबाद हो सकता है। नहीं ना, किसी ने असर की नमाज के बारे में कोई हदीस पढ़ी है? सुभान अल्लाह। जी सर। पढ़ी है, क्या है? जी जी सर, सर, जिसके जिसका अंदर सर जिसने असर की नमाज जिसकी जाती रही, उसका सारा मालो और उसके सारे अमाल का अकारत हो गए। उस्ताद जी बता दीजिए ना। मैंने क्या कहा, किसी ने सर सुना? आपकी आवाज नहीं आई थी सर। जी, मैंने कहा कि इसमें उलमा की दो राय हैं। कुछ ये कहते हैं कि हुबूत अमल का ये मतलब होता है कि इंसान के अमाल उसके नामा अमाल से कंप्लीटली डिलीट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर वो तौबा करे तो नए सिरे से एंट्री शुरू होगी। सही है। जी सर। लेकिन अक्सर उलमा की ये राय नहीं है। वो ये कहते हैं हुबूत अमल ये होता है कि अगर इंसान ने कोई ऐसी गलती कर ली जो हुबूत अमल का सबब है, और इंसान को एहसास हो गया और उसने तौबा कर ली, तो वो जो हुबूत अमल हुआ था वो वापस कर दिया जाता है। सही है, जी सर। क्लियर हुआ सबको? जी सर। चले, अब मैं कोशिश करूंगा कि हुबूत अमल की कोई कोई आपके सामने लिस्ट जो है ना वो शेयर कर दूं कि वो कौन कौन से अमाल हैं जो अमाल के ज़ाय होने का सबब बनते हैं। मैं पहले भी एक बात आप लोगों से कहता रहता हूँ, हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि कहीं हमसे जहालत में कोई अमल हो ना जाए। सही है ना? जी सर। ओके, शिर्क तो साफ ज़ाहिर है कि एक बड़ा सबब है ना, कि अगर अच्छा यहाँ पे देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाउज़ बिल्लाह शिर्क के करीब भी नहीं जा सकते थे ना। आप तो शिर्क की बात भी नहीं सुनते थे। तो अल्लाह ताला ने ये बेसिकली हम सब के लिए पैगाम दिया है। अब देखिए, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। अब यहाँ शिर्क कौन सा हो रहा था? वो ये कह रहे थे कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک اور معبود کی بھی عبادت کر لیں. تو آج انسان جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، تو شریک ٹھہرا دیا نا. تو پھر بتائیے حبوط عمل ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو دیکھیں اس کے لیے کیا فرمایا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر لام جواب قسم، تکونن انت اس کا اسم، من الخاسرین خبر، تو یقیناً پھر آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مزید بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ لفظ الجلالہ منصوب مفعول، فاعبد کا انت فاعل، امر کا صیغہ، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی ہی عبادت کریں. دیکھیں لفظ الجلالہ مقدم کیا گیا حسر کے لیے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، امر کا صیغہ، انت اسم، من الشاکرین خبر، الشاکرون اسم الفاعل کا صیغہ، اور آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. یہ فعبد کے ساتھ شاکرین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت، اس کا مطلب یہ بات ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں کہ عبادت شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. عبادت شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا. بل اللہ فاعبد، یہ نہیں فرمایا وَكُم مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. یعنی عبادت شکر کی کا اعلان ہے. اب کوئی آدمی عبادت نہ کرے اور خالی شکر کرے تو اس کا مطلب وہ شکر کا اعلان نہیں کر رہا، وہ خالی لفظ ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دعا کیجیے میرے یہ جو چھالے ہیں میرا پیچھے چھوڑ دیں کہ 2 مہینے سے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین.